حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ایسے صحابی ہیں جو خود بھی مسلمان ہے، ان کے والد بھی مسلمان ہے، ان کی والدہ بھی مسلمان ہے، ان کی گھر والی بھی مسلمان ہے، ان کی اولاد بھی مسلمان ہے، ان کے بیٹے بھی مسلمان ہیں، ان کی بیٹیاں بھی مسلمان ہیں۔ اللہ پاک نے یہ مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے تو ابتدائے اسلام کے اندر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئی تھی، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد گرامی تھے وہ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ایک بڑا عجیب واقعہ فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بیت اللہ شریف کے اندر جا کر اعلانیہ طور پر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ اس بات کے اوپر کفار مکہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیا، ان کے اوپر تشدد کیا، اتنی مارا کہ قبیلہ بنو تمیم جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا وہ آ گئے۔ کافر ہونے کے باوجود بھی، مشرک ہونے کے باوجود بھی انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرفداری کی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کی، ان کو بچایا کفار سے، مشرکین سے۔ اللہ اکبر، بے ہوش ہو گئے۔ کئی دنوں کے بعد جب ہوش آیا، ماں کھڑی ہے سرہانے کے اوپر، اللہ اکبر، ہاتھ کے اندر شہد کا پیالہ ہے، ایک ہاتھ کے اندر دودھ کا پیالہ ہے کہ میرے بیٹے کو ہوش آئے، میں اپنے بیٹے کو یہ دودھ پیش کروں، میں اپنے بیٹے کو یہ شہد پیش کروں۔ گھر والے اکٹھے ہیں، رشتہ دار اکٹھے ہیں، سارے ارد گرد کھڑے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی، ہوش آیا، سب سے پہلے پوچھا، ماں نے کہا بیٹا دودھ پی لو۔ انہوں نے کہا اس وقت تک میں کچھ نہیں کھاؤں گا پیوں گا جب تک مجھے بتایا نہ جائے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ رشتہ دار ناراض ہو کر چلے گئے۔ رشتہ دار جو کھڑے تھے انہوں نے کہا لے، جن کی خاطر مار پڑی، جن کی خاطر یہ مصیبت اٹھانی پڑی، ہوش آتے ہی پھر انہی کا نام، ہوش آتے ہی پھر اسی کا پوچھ رہی ہے۔ ہم تو چلے اپنے اپنے طرف، سارے رشتہ دار چھوڑ کے چلے گئے، لیکن ماں کہاں جاتی ہے؟ ماں تو چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتی، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ کہنے لگی بیٹا یہ دودھ پی لے، یہ شہد کھا لے، تیرے جسم کے اندر تھوڑی توانائی آ جائے گی، کمزوری زیادہ ہے، میں تجھے پتہ لے کے جاتی ہوں۔ کہنے لگے اماں جب تک میں آقا کی زیارت نہیں کروں گا اس وقت تک میرے اوپر حرام ہے میں کوئی چیز اپنے منہ سے گزاروں۔ ماں تڑپ گئی، بیٹا ابھی تک ماں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، بیٹا میں کہاں سے پتہ کروں؟ فرمایا اماں جان چلی جاؤ، ابھی تک 40 لوگوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا اور بڑے مصائب کا دور تھا، مشکل کا دور تھا۔ اماں دوسری گلی کے اندر ایک عورت رہتی ہے جس کا نام جمیل ہے، جمیل سے جا کر معلوم کر کے آ جا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمہ جن کا لقب الخیر تھا، الخیر حضرت صدیق اکبر کی والدہ تشریف لے گئیں جمیل کے گھر۔ جمیل سے جا کر پوچھا، کیونکہ مصائب کا دور تھا، پریشانیوں کا دور تھا۔ جمیل نے کہا مجھے کوئی پتہ نہیں، تو الخیر نے کہا میرے بیٹے صدیق اکبر نے پوچھا ہے۔ جمیل بوڑھی عورت تھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئی، نکات ہے، کمزوری ہے، اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے، آنکھیں کھولی، پوچھا جمیل میرے یار، میرے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جمیل نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ فرمایا حضور کہاں ہیں؟ فرمایا دار ارقم کے اندر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اماں سے کہا حضرت ابو بکر صدیق نے، اماں مجھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلو۔ اماں نے حضرت جمیل نے رہنمائی کی، اماں کے سہارے، اماں کے آسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے تاب تھے کہ میرے صدیق کا کیا بنا، میرے صدیق کی کیا حالت ہے۔ اللہ اکبر۔
دستک دی دروازے کے اوپر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، صحابہ سے فرمایا یارو یہ کوئی عام دستک نہیں ہے، یہ میرے یار ابو بکر صدیق کی دستک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گلے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا، فرمایا صدیق تیرا کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ میں ٹھیک ہوں، میں نے اپنی اماں سے کہا اس وقت تک کوئی چیز نہیں کھاؤں گا پیوں گا جب تک میں اپنے آقا کی زیارت نہ کر لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر فرمایا یا رسول اللہ میری اماں کے لیے دعا کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کی وجہ سے اللہ نے حضرت ام الخیر کو اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رسالت کے اندر آ گئیں اور بڑی لمبی عمر پائی ہے انہوں نے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت تک زندہ اور حیات رہی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ نے ان کو بھی بڑی لمبی عمر عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں 93 برس کی عمر کے اندر ان کی وفات ہوئی تھی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے نبوت کی حفاظت فرمائی، اسی طرح اللہ نے صداقت کی حفاظت فرمائی، جس طرح اللہ نے نبوت کی تربیت فرمائی، اسی طرح اللہ نے صداقت کی بھی تربیت فرمائی۔